حقیقت یہ ہے کہ پچھلے 28 برس میں بہت ساری باتوں پہ غور و فکر کیا گیا اور اپنا محاسبہ کرنے کی کوشش کی گئی. بہت کچھ سوچا گیا کہ آخر اس زبوں حالی کی وجوہات کیا ہیں، اس خستہ حالی کی وجوہات کیا ہیں، اور ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو جہاں تک کہ میں سمجھتا ہوں پچھلے 28 برس میں کام تو ہوا ہے اور تعمیری سمتوں میں قدم بھی بڑھے ہیں، اس کے بہتر نتائج اور خوشگوار نتائج بھی سامنے آئے ہیں. لیکن جس طرح کے حالات مسلسل بنتے چلے گئے، ان کے پس منظر میں یا ان کو سامنے رکھ کر دیکھا جائے تو محسوس ہوتا ہے کہ جو اقدامات کیے گئے، جو تبدیلی آئی، جو نتائج سامنے آئے وہ ناکافی ہیں. تو بابری مسجد کی شہادت ہی سے اگر مان لیے ہم اپنی بات شروع کریں تو میں نے اپنے ساتھیوں سے جو مجھے فون کرنے والے تھے ان سے کہا، اور پھر اپنے اخبار انقلاب میں اسے 2 قسطوں میں لکھا بھی ادارتی شکل میں کہ وہ کیا صورتیں ہو سکتی ہیں. مثال کے طور پہ پہلی صورت یہ ہے کہ ہم بابری مسجد جیسے سانحے کو آئندہ نہ ہونے دیں، اس کو ٹالنے کی کوشش کریں. تو اس کے لیے سب سے اچھی تدبیر یہ ہے کہ قوم کے سارے لوگ جو مساجد کے ذمہ دار ہیں، جو مدارس کے ذمہ دار ہیں، مقابر، خانقاہوں، درگاہوں اور قبرستانوں کے ذمہ دار ہیں، وہ اس بات کو ذہن نشین رکھیں کہ قانونی طور پہ مضبوط ہونا بہت ضروری ہے. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ بابری مسجد کے سلسلے میں ہم قانونی طور پہ مضبوط نہیں تھے، اور جو فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا اس میں جو ہے وہ بہت ساری چیزیں پوری طرح سے قوم کے فیور میں جاتی ہیں. لیکن ایک فیصلہ ہے وہ آیا منظر عام پر، اور اس کے بعد اگر مان لیے ہم اس سے سبق لینا چاہتے ہیں تو تحفظ کے نقطہ نظر سے یہ بہت ضروری ہے کہ قانونی طور پہ مضبوط رہیں. اور یہ ہر شخص جانتا ہے، یہ مطلب کوئی بہت نئی بات میں آپ کے گوش گزار نہیں کر رہا ہوں، بلکہ یہ ہم سب جانتے ہیں. ہم اپنا مکان خریدتے ہیں تو مکان کے دستاویزات کو بھرپور طریقے سے اس میں کسی بھی طرح کی کسر باقی نہ رہے، اس طرح سے دستاویزات کو رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی طرح سے ان مقامات کو بھی، چاہے وہ مساجد ہوں، درگاہیں ہوں یا اور مذہبی مقامات ہوں، ان کو بہتر طور پر قانونی طور پر مضبوط اور محفوظ رکھنے کی ہر ممکن تدبیر کرنی چاہیے. یہ پہلا نقطہ ہے. دوسرا نقطہ یہ ہے کہ یہ جو دستاویزات ہیں آپ کے، یہ اگر کوئی خدا نخواستہ مسئلہ پیدا ہوا تو یہ عدالت تک پہنچیں گے، تو وہاں پر آپ کو وکلا کی ایک ٹیم کی ضرورت پڑتی ہے. تو بہتر یہ ہوگا کہ آپ کوئی مسئلہ پیدا ہونے کے بعد وکلا سے رابطہ قائم کریں اور ان کی خدمات حاصل کریں. یہ ایک صورت ہوتی ہے. لیکن دوسری صورت اس سے بہتر ہے کہ آپ وکلا کو انگیج کرتے رہیں، مسلسل ان کے رابطے میں رہیں اور انہیں اپنی محفلوں میں بلائیں یا آپ ان کی محفلوں میں جائیں. اس طرح کا ایک ربط ضبط جو ہے وہ مسلسل اگر قائم رہے تو اس وقت جو آپ ان کی خدمات حاصل کریں گے اس کی صورت بالکل الگ ہوگی. اس لیے کہ اس وقت وہ دستاویزات کو سامنے رکھ کر ان کی اسٹڈی نہیں کریں گے، بلکہ ان کے حافظے میں بہت ساری باتیں موجود رہیں گی جو آپ نے وقتاً فوقتاً ان کے گوش گزار کی تھی. تو وکلا کی ایک ٹیم بہت ضروری ہے، اور وکلا سے، چاہے وہ نئے وکلا ہوں، پرانے وکلا ہوں، ممتاز وکلا ہوں، بہت ممتاز نہ ہوں، ان سے آپ کا رابطہ مسلسل ہونا چاہیے. یہ ایک صورت ہے. اور اسی سے لگی بندی ایک دوسری صورت یہ ہے کہ آپ نئے وکلا پیدا کرنے کی کتنی کوشش کرتے ہیں. دیکھیے یہ ایسا کام ہے جس سے آپ اپنی قوم کا بھی فائدہ کر سکیں گے اور آپ ملک کے عوام الناس کا بھی فائدہ، کہ برادران وطن کا بھی. یہ ملی خدمت کے طور پہ بھی دیکھا جانا چاہیے اور اسے قومی خدمت کے طور پہ بھی دیکھا جانا چاہیے. آج ہمارے ملک میں بہت سارے طبقات ہیں، بہت سارے فرقے ہیں جہاں پر غریب اور متوسط درجے کے لوگ ہیں، وہ وکلا کی فیس کو افورڈ نہیں کر پاتے اور بہت سارے معاملات میں وہ الجھتے رہتے ہیں، اور ان کے لیے جو ہے وہ کورٹ کچہری کے چکر لگانا بہت دشوار ہوتا ہے. ایسی صورت میں اگر آپ
نئے وکلا پیدا کرنے کی کوشش کریں تو ظاہر ہے کہ اس سے قوم کا بھی فائدہ ہوگا، آپ کا بھی فائدہ ہوگا اور برادران وطن کا بھی فائدہ ہوگا۔ یہ ایک بڑی خدمت ہوگی۔ اس میں بہت سارے وکلا انشاءاللہ ایسے نکلیں گے جو یہ کہیں گے کہ ہم اس مقصد کو دیکھتے ہوئے، اس کاز کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی تمام تر خدمات بغیر کسی فیس کے ادا کریں گے۔ اس سے پہلے ایسا ہو چکا ہے اور آئندہ ایسا ہوگا۔ اس کے امکانات کو پھیلانے کے لیے، امکانات کو بڑھانے کے لیے بہت ضروری ہوگا کہ ہم وکلا کی ایک نئی فوج تیار کریں۔ جس طرح سے پچھلے 28 برس میں یہ ہوا کہ ہم نے سول سروسز کی طرف زیادہ توجہ دی اور ایسے ادارے الحمدللہ قائم ہوئے جو سول سروسز کے لیے طلباء کو تیار کر رہے ہیں، ان کی کوچنگ کر رہے ہیں، ان کو اکوموڈیشن فراہم کر رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہمارے یہاں ہو رہی ہے۔ اسی میں ایک نئی شق جوڑنے کی ضرورت ہے، ایک نئی جہت کا اضافہ کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ کہ وہ سارے طلباء، وہ ذہین طلباء، وہ محنتی طلباء جو قانون سے دلچسپی رکھتے ہیں، ملک آئین سے دلچسپی رکھتے ہیں اور اس میں ماہر بننا چاہتے ہیں، تو یقیناً اسی کھیپ میں سے جو آپ تیار کریں گے ایسے لوگ ملیں گے جو آگے چل کر ممتاز ماہر قانون قرار پائیں گے۔ دیکھیے ایک چھوٹی سی بات میں آپ سے عرض کروں کہ اگر مان لیجیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو ماہر آئین ہیں، جو کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ ہیں، تو آپ کو بہت سوچنا پڑے گا، تب کوئی نام ذہن میں آئے گا۔ تو یہ کتنی بڑی کمی ہے۔ اگر مان لیجیے آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ اس ملک میں 15 سے 20 کروڑ کی تعداد میں اتنی بڑی تعداد، اور اس میں کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ کے نام پر آپ یہ کہتے ہیں کہ بھئی کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ ہمارا تحفظ کرتا ہے، کانسٹیٹیوشن ہمارے مفادات کی نگرانی کرتا ہے اور حفاظت کرتا ہے، تو کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ 2-5 تو ہوں آپ کے پاس میں، وہ نہیں ہے۔ تعمیراتی اقدامات میں تیسرا نقطہ جو میں نے اپنے ساتھیوں سے بیان کیا وہ یہ ہے کہ آپ برادران وطن میں کتنی زیادہ اپنے مسائل کے تئیں حساسیت پیدا کرتے ہیں، یہ آپ کا کمال ہے۔ ہم نے دیکھا کہ ہم جو ہے وہ دھیرے دھیرے کچھ معلوم وجوہات کی بنا پر اور کچھ نامعلوم وجوہات کی بنا پر اپنے آپ میں سمٹ گئے، اپنے خول میں سمٹ گئے۔ یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ میں ذاتی طور پہ اس بات کو محسوس کرتا ہوں اور اس کو برتنے کی بھی کوشش کرتا ہوں کہ آپ برادران وطن میں اپنے مسائل کے تئیں حساسیت پیدا کریں۔ وہ بہت سارے مسائل سے واقف ہی نہیں ہیں، چنانچہ جب کوئی خدا نخواستہ جو کوئی بحرانی شکل پیدا ہوتی ہے تب وہ مسائل کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور اب مسائل کو جاننے کی کوشش یا سمجھنے کی کوشش کے طور پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کون سا چینل دیکھتے ہیں، اس سے کس چینل سے انفارمیشن حاصل کرتے ہیں۔ تو اب یہ ایک مسئلہ پیدا ہو گیا۔ لیکن اگر آپ حساسیت پیدا کرنے کی مسلسل کوشش کرتے رہیں، روزمرہ کی بنیاد پر چلتے پھرتے بھی یہ کام ہو سکتا ہے، ٹرینوں اور بسوں میں بیٹھ کر بھی یہ کام ہو سکتا ہے، اور یہ کام جو ہے وہ آپ کے سیمینار اور جلسوں کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی غلط مطالبہ نہیں ہے آپ کا، اور جب کوئی غلط مطالبہ نہیں ہے تو اس کو جو ہے وہ اپنے برادران وطن جو ہمارے عزیز ہیں، جو ہم سے قریب ہیں، جو ہمارے مسائل کے تئیں مخلص ہو سکتے ہیں، ان میں اگر حساسیت پیدا کی جائے، ان کو بیدار رکھا جائے کہ بھئی دیکھیے یہ معاملہ ہے اور یہ ایسا معاملہ ہے، اس کے رموز و نکات اگر آپ بیان کر دیتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ ہم کو برادران وطن کی پوری مکمل حمایت حاصل نہ ہو۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ایک دوری پیدا کر لی ہے، جیسا میں نے کہا جان کر کی ہے، انجانے میں کی ہے، اس پر بحث ہو سکتی ہے، لیکن ایک دوری تو پیدا ہو گئی ہے اور ہم جو ہے وہ ایک شیل میں، ایک خول میں سمٹ گئے ہیں۔ اس خول کو توڑ کر برادران وطن کے قریب جانے کی ضرورت ہے۔ اور اسی سے ایک چوتھا نقطہ پیدا ہوتا ہے کہ برادران وطن سے ہمارا تعلق جو ہے، جس میں کافی کوتاہی ہوئی، جس میں غفلت ہوئی جانے انجانے میں، لیکن اب جو ہے وہ اگر ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہاں برادران وطن کا تعاون اور اشتراک بہت ضروری ہے، تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے جو میں نے عرض کیا اس کا اعادہ کیے دیتا ہوں کہ اس کے لیے روزمرہ کا اشتراک ضروری ہے، ایک تعاون ضروری ہے کہ ہم جو ہے وہ بہت سارے معاملات میں ان کو شریک کریں اور بہت سارے معاملات میں ان کے قریب جائیں۔ وہ ہمارے پڑوسی بھی ہیں، وہ ہمارے
ہمارے کہنا چاہیے کہ دفتر میں کام بھی کرتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ ٹرینوں میں سفر بھی کرتے ہیں، وہ اگر ہم کسی مان لیجیے تفریح کے لیے جائیں تو وہاں پر بھی موجود ہیں۔ تو اس طرح سے اشتراک کی کیفیت تو مسلسل پیدا ہوتی رہتی ہے، ہم اس کو کتنا ضروری سمجھ کر برتتے ہیں، کتنا ضروری سمجھ کر اس کو عمل میں لاتے ہیں، یہ بہت ضروری ہے۔ تو اس کی وجہ سے ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک فرقہ وارانہ ہم آہنگی، جو کہ ہم چاہتے ہیں کہ فرقہ وارانہ ہم آہنگی پیدا ہو، تو وہ ہم آہنگی پیدا ہونے کی از خود صورتیں نکلیں گی، اور آپ کا تعارف جو ہے وہ برادران وطن تک پہنچے گا۔ ابھی کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کسی سے ملتے ہیں، اپنے کسی غیر مسلم بھائی سے، تو وہ آپ کے طور طریقوں کو دیکھ کر، آپ کے حسن عمل کو دیکھ کر، آپ کے سلوک کو دیکھ کر وہ متاثر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے ذہن میں تو کچھ اور تھا اس قوم کے بارے میں۔ تو آپ نے اس کی ایک شخص کی غلط فہمی دور کی۔ اگر مان لیجیے کہ اس ملک کے تمام لوگ جب موقع ملتا ہے اس طرح کی غلط فہمیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں تو کتنا بڑا کام ہوگا۔ اس سے فرقہ وارانہ ہم آہنگی از خود پیدا ہوگی، اور جس طرح کے حالات پیدا ہوتے رہے پہلے بھی اور اب بھی ہو رہے ہیں، ان حالات کا آپ تریاق کر سکیں گے، ان حالات سے آپ مقابلہ کر سکیں گے۔ اور خود مقابلہ نہیں کر رہے ہیں، مقابلہ کرنے کے لیے جیسا کہ لفظ مقابلہ سے جو بات ذہن میں آتی ہے ویسا نہیں، بلکہ ایک بہت مثبت، بہت تعمیری، بہت کنسٹرکٹیو اپروچ کے ساتھ آپ آگے بڑھ سکیں گے۔ یہ چوتھے نقطے کے طور پہ ہم آپ کو سب کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ پانچواں نقطہ یہ ہے کہ سیاسی بے اثری کو ختم کر کے سیاسی طور پر بااثر ہونے کی کون سی تدابیر ہیں جنہیں اختیار کیا جا سکتا ہے۔ یہ کسی ایک گفتگو کا موضوع نہیں ہے، اس پر بیٹھ کر طویل گفتگو درکار ہوگی، اور صرف کوئی ایک شخص جو ہے وہ اس میں نہیں، بلکہ بہت سارے ہمارے اکابرین بیٹھ کر جو ہے وہ اس سلسلے میں غور کر سکتے ہیں کہ سیاسی بے اثری کو دور کرنے اور سیاسی طور پہ بااثر ہونے کی کون سی کوششیں ہو سکتی ہیں۔ اگر میں اپنے طور پہ کچھ بیان کرنا چاہوں تو یہ کہوں گا کہ بھائی ہمارا سیاسی اشتراک یعنی پولیٹیکل پارٹیسپیشن کتنا ہے۔ سیاسی طور پہ حاشیے میں لائے جانے کی خبر تو سب کے سامنے ہے، اور اس کا ملال بھی ہے، اس کا افسوس بھی ہے، لیکن یہ کہ سیاسی طور پر جس کو کہتے ہیں کہ پرو ایکٹیو ایک رول ہوتا ہے، اور ہر شخص کو کرنے کی ضرورت نہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو کرتے ہیں اور کر سکتے ہیں۔ تو اس میں جو لوگ پولیٹیکلی پرو ایکٹیو ہو سکتے ہیں ان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ میں جو ہے وہ سیاسی تدابیر اگر اختیار کر رہا ہوں یا سیاست کا حصہ ہوں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے، ہم کسی کا نام نہیں لیتے اور نہیں لینا چاہیں گے، لیکن یہ کہ اگر میں اس کا حصہ بن رہا ہوں تو میں سیاست کو کتنا سمجھتا ہوں، اور اس سیاست کو مؤثر بنانے کے لیے میں کتنا اہم رول ادا کر سکتا ہوں۔ مثال کے طور پر بہت سارے لوگ بوتھ مینجمنٹ نہیں جانتے، تو بوتھ مینجمنٹ کیا ہوتا ہے اور بوتھ مینجمنٹ کی تیاری کیسے کی جاتی ہے، اس کے ساتھ میں کون سے تقاضے، کون سے لوازمات ایسے ہوتے ہیں جن کو پورا کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال میں نے آپ کے سامنے رکھی، تو ایک بوتھ مینجمنٹ ہے، دوسرے عوام الناس کو باخبر کرنا کہ بھئی کون سے موضوعات ہیں، کس طرح سے آپ مسائل کو سامنے رکھ کر فیصلہ کریں کہ بھئی کس پولیٹیکل پارٹی کا آپ ساتھ دینے چاہ رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے وہ بہت ضروری ہے، یہ بے اثری کو ختم کر کے بااثری کی طرف جانا۔ اس کے لیے جو ہے وہ یہ ایسا نہیں ہے کہ بھئی آپ نے ایک دو فیصلے کر لیے، اور الیکٹورل رول میں نام ہونے سے لے کر بوتھ مینجمنٹ، سیاسی طور پر آگاہی، کون سی پارٹی آپ کے تئیں کتنی مخلص ہے، اس کا کیا ایجنڈا ہے، اس ایجنڈے کو نافذ کرنے کی اس کی جانب سے کتنی مخلصانہ کوشش ہو سکتی ہے، اگر نہیں ہو سکتی ہے تو آپ کتنی مرتبہ اس کا اعادہ کر سکتے ہیں، کتنی مرتبہ اس کی یاد دہانی کر سکتے ہیں، اور اگر مان لیے یاد دہانی میں بھی آپ ناکام رہے، یعنی یاد دہانی کرنے کے باوجود بھی کوئی فیصلہ سامنے نہیں آتا ہے، کوئی مثبت قدم نہیں اٹھتا ہے، تب آپ کی جو ہے وہ کوششیں کیا ہوگی، تب آپ جو ہے وہ کس طرح سے رد عمل پیش کریں گے، جو کہ ظاہر ہے کہ وہ بھی ایک مثبت اور پازیٹیو رد عمل ہوگا۔ لیکن کیا یہ بار بار روٹ جانا، بار بار من جانا، کسی ایک اعلان پہ خوش ہو جانا، یہ سیاست کو سمجھنے کا نام نہیں ہے، بلکہ سیاست کو اس کے تمام تر پہلوؤں کو سامنے رکھ کر آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ہم اپنی بے اثری کو کس طرح سے ختم کر سکتے ہیں۔ اور میں تنہا اس سلسلے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، یہ چند باتیں میں نے مثال کے طور پہ بتائیں کہ بھئی
کس طرح سوچا جانا چاہیے، اس پر جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے سیمینار ہو سکتے ہیں، ورکشاپ ہو سکتے ہیں، تو جو کچھ بھی ہو، لیکن بے اثری کو ختم کرنے کی کوشش جو ہے وہ آپ کے ایجنڈے میں شامل ہونی چاہیے، اس لیے بھی کہ بے اثری جب ختم ہوگی تو آپ بااثر ہوں گے، اور بااثر ہو کر آپ اپنے آس پاس کی پوری دنیا کو متاثر کرنے کے قابل ہو سکیں گے۔ ایسا نہیں کہ بھئی آپ گئے اور چپکے سے ووٹ دے کر واپس آ گیا، بلکہ آپ سماج میں اور سماج کی فلاح کے لیے، عوام الناس کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے آپ ایک رول ادا کریں گے، اور اس رول میں آپ اپنے آپ کو بھی تیار کریں گے اس رول کے لیے، اور اپنے آس پاس کی زندگی کو بھی متاثر کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس سلسلے کا چھٹا نقطہ یہ ہے کہ ہم جو انتشار دیکھ رہے ہیں سماج میں دور دور تک، اس انتشار کو اتحاد میں بدلنے کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ ہم کس طرح سے اس کا حصہ بن سکتے ہیں؟ کس طرح سے اپنی ذات سے یہ کوشش شروع کر سکتے ہیں اور اس میں بہت سارے لوگوں کو شامل کر سکتے ہیں؟ تو اتحاد آپ کا محلے کی سطح پر، بلکہ اس سے بھی پہلے آپ جس عمارت میں رہتے ہیں، جس کالونی میں رہتے ہیں، وہ اتحاد وہاں سے شروع ہوگا، اپنی ذات سے شروع ہوگا، اپنے گھر سے شروع ہوگا، بلکہ اور پہلے آئیے تو اپنے گھر سے اتحاد کی فضا پیدا کرتے ہوئے آپ اسے اپنے کالونی، اپنے محلے تک کس طرح سے وسعت دے سکتے ہیں، پھر اپنے شہر تک کس طرح وسعت دے سکتے ہیں، یہ بہت اہم چیز ہے۔ اور اتحاد کے معنی یہ نہیں کہ ہم جو ہے وہ اپنے ہی لوگوں کو، یعنی اپنی ہی ملت کو جوڑنے کی کوشش کریں، بلکہ اس کوشش کے ساتھ ساتھ آپ اپنے علاقے میں، اپنے شہر میں جتنے بھی لوگ ہیں ان سب میں اتحاد کی کیسی صورت پیدا کر سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ مشکل کام ہے، یہ اتنا آسان نہیں ہے، لیکن یہ جو انتشار نظر آ رہا ہے، اس انتشار کو دور کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ ساتواں نقطہ اس سلسلے کا یہ ہے کہ جو طلبہ سماج میں موجود ہیں اور تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان طلبہ کو کس طرح سے زیادہ بااثر اور بااختیار بنانے کی طرف آپ لے جا سکتے ہیں۔ ایک طالب علم اگر مان لیجیے روایتی تعلیم حاصل کرتا ہے تو روایتی تعلیم غیر اہم نہیں ہے، لیکن حالات کا تقاضا کچھ اور ہے، تو اسے جو ہے وہ تھوڑا سا غیر روایتی تعلیم کی طرف لے جانا پڑے گا، یعنی اسے پروفیشنل کورسز کی طرف لے جانا پڑے گا، اسے ایڈمنسٹریشن کی طرف لے جانا پڑے گا، اور اس کا بیج جو بویا جاتا ہے، ہمارے عام طور پر میرا ذاتی مشاہدہ یہ ہے کہ 10ویں جماعت کے بعد اور 12ویں جماعت کے بعد طالب علم اور اس کے اساتذہ، اس کے والدین فکر مند ہوتے ہیں کہ بچے کو جو ہے وہ کریئر کی کس راہ پر گامزن کیا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ابتدائی دور میں 7ویں یا 8ویں جماعت کے آس پاس جو ہے وہ یہ طے ہو جانا چاہیے کہ طالب علم جو ہے وہ کس رخ پر گامزن ہونا چاہتا ہے۔ تو اس میں جیسے ملک کا دفاع ہے، ڈیفنس ہے نا، اسی طرح سے ہماری ریسرچ ایکٹیویٹیز ہے، سائنٹیفک ریسرچ ایکٹیویٹیز، آپ کے ٹیکنالوجی کا فیلڈ ہے، ٹیکنالوجی میں IT کا فیلڈ ہے، جس میں ہندوستان نے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا بیرونی دنیا میں۔ تو یہ ایسے شعبہ جات ہیں جہاں پر ہم اپنے طلباء کو اگر مان لیے راغب کریں، ان کے ذہن میں پہلے سے یہ بات رچ بس جانی چاہیے کہ اس طالب علم کو کس شعبے میں جانا ہے۔ ایڈمنسٹریشن بہت ضروری ہے۔ سچر کمیٹی کی رپورٹ نے کہا تھا کہ مسلمان اعلیٰ تعلیمی ملازمتوں میں، اعلیٰ سرکاری ملازمتوں میں بہت کم ہے، 2% ہے، 3% ہے۔ آبادی کے تناسب سے اس کو 18 سے 20% ہونا چاہیے، یا 15-16% ہونا چاہیے۔ تو یہ جو ہے وہ میں پھر کہنا چاہوں گا کہ اس طرح کی کوشش کے ذریعے آپ جو ہے وہ ایک ہدف لے کر چلیں گے، ایک مقصد لے کر چلیں گے کہ ہم اپنے بچے کو IAS کروانا چاہتے ہیں، IPS کروانا چاہتے ہیں، ہم سائنٹسٹ بنانا چاہتے ہیں۔ ابھی دیکھیے کورونا کے دور میں ہم نے کیا محسوس کیا کہ ہمارے پاس میں ہماری ریسرچ ایکٹیویٹیز بہت کم ہیں۔ تو یہ ریسرچ ایکٹیویٹی حکومت کے تعاون سے بڑھ سکتی ہے اگر مان لیجیے کہ ہم جو ہے وہ اپنے طلباء کو سائنس ریسرچ کی طرف گامزن کرنے کی کوشش کریں، اور ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑی خدمت ہوگی، اپنی خدمت ہوگی، ملک کی خدمت ہوگی، اور بلکہ عالم انسانیت کی خدمت ہو سکتی ہے۔ آج جو ہے وہ کورونا کا ٹیکہ بنانے کے لیے، ویکسین بنانے کے لیے پوری دنیا میں جدوجہد چل رہی ہے۔
اگر مان لیجئے کہ یہ سلسلہ جاری رہتا ہے اور خدا نخواستہ آئندہ جو ہے وہ کسی طرح کی ویکسین بنانے کی ضرورت پیش آتی ہے، تو اس میں آپ کے تیار کردہ سائنسداں یا آپ کے تیار کردہ ریسرچر اگر مان لیجیے کوئی کارنامہ انجام دیتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو اس وقت محسوس ہوگا کہ یہ ہماری محنتوں کا صلہ ہے۔ تو ایسے بہت سارے شعبے ہیں جہاں پر آپ طے کر کے جائیے کہ بھئی یہاں پر ہمیں اپنے بچوں کو لے جانا ہے۔ تو روایتی تعلیم کی اہمیت سے انکار کیے بغیر غیر روایتی اور جو پیشہ جاتی تعلیم ہے اور ایک فوکس کر کے کہ بھئی ہمیں طلباء کو کہاں کہاں لے جانا ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے 7واں پوائنٹ بیان کیا۔ اس سلسلے کا 8واں نقطہ یہ ہے کہ تمام فلاحی اداروں کا ملک بھر میں، اگر ملک بھر میں نہیں تو آپ جو ہے وہ خطہ جاتی اعتبار سے، آپ کی ریاست کے اعتبار سے آپ یہ طے کریں کہ تمام فلاحی اداروں کا کیا ایک کنفیڈریشن بن سکتا ہے، کیا ایک سرپرست ادارہ بن سکتا ہے جو تمام فلاحی اداروں کو ساتھ لے کر چلے، ان کی سرگرمیوں کو بڑھاوا دے، ان کی سرگرمیوں میں جہاں کمیاں ہیں ان کو دور کرے، جہاں پر وہ بہت اچھی چیزیں کر رہے ہیں ان کو اس کے لیے ان کی حوصلہ افزائی کرے۔ کیا یہ ہو سکتا ہے؟ ہمارے ہاں دیکھیے کہ بہت سارے فلاحی ادارے ہیں، فلاحی اداروں میں تعلیمی ادارے بھی شامل ہیں، اس میں جو ہے وہ سماجی ادارے بھی ہیں، اور ہر ادارہ چھوٹے بڑے پیمانے پر بہت ساری سرگرمیوں میں مصروف رہتا ہے۔ اب اس سے انکار نہیں ہو سکتا۔ ہمارے پاس فی الوقت اعداد و شمار نہیں ہے کہ کتنے غیر سرکاری ادارے جو ہے وہ ملک بھر میں سرگرم ہیں اور کتنے ایسے ہیں جن کا تعلق ملت سے ہے۔ اگر وہ اعداد و شمار ہوتے تو شاید زیادہ اچھی گفتگو ہو سکتی تھی، لیکن ایسے میں سمجھتا ہوں کہ ہزاروں، کہنے میں کوئی حرج نہیں، ہزاروں فلاحی ادارے ہیں جو سرگرم عمل ہیں، لیکن یہ کہ کہیں ان سب کا ایک کانفیڈریشن یا ایک سرپرست ادارہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے جیسے کہ گھر کا ایک بڑا وہ خود کچھ کرتا ہو یا نہیں کرتا ہو، لیکن یہ کہ اس کی موجودگی ہی بہت بڑا فرق پیدا کرتی ہے گھر کے ماحول میں، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ تمام لوگوں میں اتحاد بھی رہتا ہے، ہم آہنگی کی فضا رہتی ہے، مل بیٹھ کر جو ہے وہ فیصلے ہوتے ہیں، مشورے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی صلاح سے کام ہوتا ہے۔ تو گھر ہی کی جو کیفیت ہوتی ہے اسی کو آپ جو ہے وہ قومی سطح پر رکھیں کہ اگر مان لیے تمام اداروں کا ایک کانفیڈریشن، ایک بڑا ادارہ، ایک سرپرست ادارہ اگر قائم ہو تو اس کی وجہ سے سرگرمیوں کو اسٹریم لائن کرنے میں کافی مدد مل سکتی ہے۔ 9واں نقطہ یہ ہے کہ ہم ان تمام تنظیموں اور اداروں کے ساتھ کس حد تک یا کتنا اچھا اشتراک کر سکتے ہیں جو اس ملک کے عوام کے لیے، یعنی مذہب اور فرقے سے بالاتر ہو کر اس ملک کے جہاں جہاں مستحقین ہیں، جہاں جہاں ضرورت ہے کام کرنے کی، وہ ادارے سرگرم عمل ہیں۔ مثال کے طور پہ پانی کی فراہمی کا پروجیکٹ ہے، یا نابیناؤں کی فلاح کا کوئی ادارہ ہے، بے سہارا خواتین کی فلاح کا ان کو جو ہے وہ ایک چھت فراہم کرنے کا ادارہ ہے۔ اسی طرح سے جو بہت ساری اسکلز ہوتی ہیں، جو ہنر ہوتے ہیں، ان کو جو ہے وہ ایک چھت کے نیچے کئی ہنر کو بروئے کار لا کر نئے نئے پروڈکٹس تیار کرنے کا اور انہیں مارکیٹ میں سیل کرنے کا، اور اس طرح سے لوگوں کی کفالت کرنے کا یا انہیں اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کا۔ آپ سوچتے جائیے، آپ کے ذہن میں ادارے آتے چلے جائیں گے کہ اچھا یہ ادارہ ہے، یہ میں نے ٹیلی ویژن پہ دیکھا تھا، اس ادارے کے بارے میں نے پڑھا تھا۔ تو ہم کس طرح سے ان کے کاموں میں شریک ہو سکتے ہیں؟ ایک بہت چھوٹا سا طریقہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہم ان کی مالی کفالت کا حصہ بن جائیں۔ بہت چھوٹا سا کام ہے۔ ایک ادارہ اگر مان لیے کہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ بھائی یہ بہت صحیح ڈائریکشن میں کام کر رہا ہے اور بہت مستحق طبقے تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس کو جو ہے وہ آپ کا ایک چھوٹا سا ڈونیشن کا چیک، میں سمجھتا ہوں کہ ہر چند کے بہت چھوٹا تعاون ہوگا، لیکن یہ کہ اس کی قدر و قیمت کے اعتبار سے بہت بڑی خدمت ہو سکتی ہے اگر ہم یہ کریں۔ اب میں اکثر دیکھتا ہوں کہ اگر مان لیے کوئی ادارہ اپنے ڈونرز کی فہرست شائع کرتا ہے تو میں اکثر دیکھتا ہوں کہ اس میں کون کون لوگ ہیں، تو اس میں اکثر مجھے مایوسی ہوتی ہے کہ میں جس قوم سے تعلق رکھتا ہوں اس قوم کے لوگ جو ہے وہ اس میں خال بھی نہیں ہے۔ تو یہ صورت اگر نہ ہو تو آپ جو ہے وہ مستحقین تک پہنچنے کی، سماج کے
بہت ہی دبے کچلے اور ضرورت مند طبقے تک پہنچنے کی کوشش میں ایک بڑے ادارے کے ساتھ میں جوڑ سکیں گے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے کوئی بھی شخص اس بات سے انکار نہیں کرے گا کہ اس کی ضرورت ہے. اس طرح سے آپ جو ہے وہ اس کثیر جہتی معاشرے میں اپنی موجودگی کا اندراج کروا سکتے ہیں. یہ جو نواں نقطہ میں نے بیان کیا وہ اس اعتراف کے ساتھ ہے کہ ہمارے نوجوان، جو ہمارا عام دنوں کا روزمرہ کا مشاہدہ ہے کہ ہمارے نوجوان بہت سارے کاموں میں پورے جوش و خروش کے ساتھ اور بہت مخلصانہ طور پر سرگرم رہتے ہیں، اور جب بھی ضرورت پڑتی ہے وہ بلا تفریق مذہب و ملت آگے آتے ہیں. ابھی وبائی دور میں جس کے 8 مہینے کے دوران ہم نے دیکھا، خاص طور پہ پہلے 3-4 مہینوں میں، کہ محلوں میں کس طرح سے لوگوں کی غذائی ضرورتیں پوری کرنے کی کوششیں کی گئی. یہ چیز جو ہے وہ کہیں پہ رجسٹر ہوئی یا نہیں ہوئی، میں بہت اعتماد کے ساتھ وہ بات نہیں بتا سکوں گا، لیکن اس کو بہت سارے لوگوں نے دیکھا، اور دیکھنے سے زیادہ بہت سارے لوگ اس سے مستفیض ہوئے. یہ سب سے اہم بات ہے. تو یہ ہے. پھر اسی طرح سے اگر مان لیے کہ کہیں پہ خدا نہ خواستہ کوئی عمارت گر پڑے، تو جس طرح سے پورے جوش و خروش کے ساتھ، چاہے وہ آدھی رات ہو، چاہے وہ الگ صبح کا وقت ہو جب لوگ غفلت کی نیند سوتے ہیں، اس وقت بھی نوجوان جو ہے وہ پوری قوت اور توانائی کے ساتھ میں لوگوں کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے وہاں پر موجود رہتے ہیں. اور کئی جگہوں پر تو ایسا ہوا کہ ہمارے جو حکام ہیں وہ بعد میں پہنچے، لیکن یہ کہ مسلم نوجوانوں نے جو رفاہی کام تھا وہ شروع کر دیا، لوگوں کو بچانے کا یا لوگوں کی دادرسی کا. تو یہ بہت بڑی چیز ہے. لیکن میں نے جو نقطہ بیان کیا نواں، وہ اس لیے ہے کہ ہم اپنی ان کوششوں کو جاری رکھیں جو بہت قابل ستائش ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو قومی سطح کے ادارے ہیں اور جن کی خدمات کا اعتراف کیا جا رہا ہے، جن کی خدمات مستند ہے اور جن کی بڑی شہرت بھی ہے، ایسے اداروں کو اپنے اشتراک سے نوازیں، ان کے ساتھ شریک ہوں، اور ان کو جو ہے وہ اگر مان لیجیے کہ شرکت ایک مسئلہ ہے کہ بھئی ہم جو ہے وہ اتنا وقت کہاں سے لائیں گے، یا اتنا مطلب یہ کہ اگر دور دراز جانا ہو تو دور دراز کیسے جا سکیں گے. اس کا ایک بہت چھوٹا سا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ ان اداروں کو اپنے عطیات سے نواز دیں. اور اس سلسلے کا 10واں نقطہ یہ ہے کہ ہم سسٹم کے ساتھ جوڑنے کی، سسٹم سے اپنی گہری وابستگی کی کوشش کریں. وہ اس طرح سے کہ آپ جس کسی شہر میں ہیں، جس کسی محلے میں ہیں، آپ کی دکان اور گھر، آپ کا دفتر اور گھر، اس درمیان جو آپ کی بیرونی زندگی ہے، اس میں آپ جو ہے وہ کتنی چیزوں میں سسٹم کے ساتھ چلتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ ٹریفک کے قوانین کا کتنا لحاظ کرتے ہیں. آپ جو ہے وہ کسی جگہ پر کسی بینک میں جاتے ہیں تو وہاں پر آپ جو ہے وہ سسٹم کو کتنا فالو کرتے ہیں. اور آپ جس ہاؤسنگ سوسائٹی میں رہتے ہیں وہاں کے نظم و نسق اور اس قوانین کو آپ جو ہے وہ کتنا مانتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس سے آس پاس کی زندگی میں جو فرق پڑے گا وہ تو خیر بعد میں. پہلے تو ایک ذاتی فائدہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو ڈسپلن محسوس کرتا ہے، اس کے اندر ایک عجیب سی توانائی، خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے کہ نہیں، میں سسٹم کو فالو کرنے والا آدمی ہوں، میں ڈسپلن کو فالو کرنے والا آدمی ہوں. تو یہ چیزیں جو ہے وہ آپ کو بھی راحت دیں گی، آپ کی خود اعتمادی میں اضافہ کریں گی، اور آپ کے آس پاس کی زندگی کو بدلنے کی اس میں جو ہے وہ امکانات پیدا ہوں گے. ہم جو ہے وہ اگر ایک شہری کی حیثیت سے اپنے رول کو بہتر طور پہ پہچانیں اور اس کی عملی تصویر ہم پیش کرنے کی کوشش کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا خلا جو ہے وہ پور ہو سکے گا، اور اس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو ترغیب مل سکے گی، اور یہ ایک بہت بڑی خدمت ہے. یہ ہوئے 10 نکات. اب یہ میرے ناظرین یہ نہ سمجھیں کہ یہی 10 نکات ہیں، بلکہ اگر مان لیا ہم اس کو ایک منشور کا نام دیں، اس کو ایجنڈے کا نام دیں، تو اس میں حذف و اضافے کے بھی امکانات ہیں، اور اس میں مزید بہتر اس کو بنانے کی بھی کوشش ہو سکتی ہے. اور یہ ہر شخص، ہر ادارہ
اس میں خود مختار ہے، اس میں آزاد ہے کہ وہ کس طرح سے اپنا ایجنڈا مرتب کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن بنیادی نقطہ، بنیادی مقصد جو ہے وہ ہمیشہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ ہماری یہ سرگرمیاں، ہماری یہ کوششیں ایک بہتر سماج کی تشکیل کے لیے ہیں، ایک بہتر ملت کی تشکیل کے لیے ہے، ایک نئی سمت کا سفر ہے، ایک بہتر مستقبل کی جانب ہمارے قدم اٹھ رہے ہیں۔ ہم جو ہے وہ غفلت سے بیداری کی طرف سفر کر رہے ہیں، ہم بے خبری سے باخبری کی طرف سفر کر رہے ہیں، ہم بے اثری سے بااثری کی طرف سفر کر رہے ہیں، ہم جو ہے وہ محدود اختیارات کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے، اب ہم با اختیار بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ مقاصد جو ہیں وہ ذہن میں رکھیں، نکات جو ہے وہ آپ اپنے طور پہ تیار کر سکتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ادارے، یہ نہ سمجھا جائے کہ بھئی یہ کسی ادارے کی ذمہ داری ہے، کسی تنظیم کی ذمہ داری ہے، یا جو تنظیم سرگرم عمل ہے یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ ہر شخص یہ سمجھے کہ اگر یہ چیزیں مجھے اپیل کرتی ہیں، مجھے کنونس کرتی ہیں، تو اس کا سفر جو ہے وہ میری ذات سے شروع ہونا چاہیے۔ ہر شخص جو ہے وہ کسی اور کو ذمہ دار ٹھہرانے کی بجائے اپنے خود کو، اپنی ذات کو ذمہ دار ٹھہرائے کہ صاحب تبدیلی کی شروعات اگر کہیں سے ہو سکتی ہے تو وہ میری ذات سے ہو سکتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ سے کافی تبدیلیاں اور کافی خوشگوار تبدیلیاں ملت اور سماج میں دیکھنے کو مل سکتی ہیں۔